جوائن کر رکھا ہے ہمیں سینئر سیاستدان جناب قمر زمان قاہرہ صاحب نے. کچھ سیاسی باتیں بھی ہوں گی، غیر سیاسی بھی، اور پاکستان کی اوورال جو حکمت عملی رہی اس جنگ کے تناظر میں، اس پر بھی ان سے ہم بات کریں گے. ظاہری بات ہے سیاست میں رہے کئی دہائیوں سے تو بین الاقوامی منظرنامے پر بھی نظر رہتی ہے. حکومت کفایت شواری کے دعوے بھی کر رہی ہے. آج ایک امریکی نیوز سائٹ ہے، اس نے جنگ کے 5 ممکنہ منظرنامے پیش کیے ہیں. امریکہ اور ایران دوبارہ مذاکرات کر سکتے ہیں. ایرانی جوہری پروگرام محدود کرنے پر نیا معاہدہ ہو سکتا ہے. امریکہ دباؤ یا خفیہ کارروائیوں سے ایرانی قیادت بدل سکتا ہے، اس کے چانسز بھی ہیں. یا ٹرمپ اور ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت کو کمزور قرار دے کر فتح کا اعلان کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایک ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی نتھنگ از لیفٹ ٹو اٹیک ان ایران. تو یا وہ پھر فوج واپس بلا سکتے ہیں. تو اس میں کیا آپشنز اب باقی ہیں جو فریقین جس پہ اتفاق کر سکتے ہیں؟ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں سعودی عرب ایران کے تعلقات، پاکستان کا جو کردار ہے ابھی تک، پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی رہی، جو قیمتوں میں رد و بدل ہو رہا ہے اس سے عوام متاثر ہیں، حکومت کی میئرز ابھی تک جو لی گئی کافی ہیں یا ناکافی. بات کرتے ہیں قاہرہ صاحب سے. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے میرا خیال ہے ملکی صورتحال پر ہی بات آپ سے کر لیں. پیٹرول مہنگا ہوا، آپ نے ٹویٹ بھی کیا، اور مزدور اور دہاڑی دار کے لیے مشکل پیدا ہوگی. اس 55 روپے فی لیٹر کا ٹیکہ جو لگا ہے، حکومتیں تو ریلیف دیتی ہیں، مشکلات اگر ہوں تو پھر بانٹتی بھی ہیں. آئیڈیلی تو یہ کہ عوام کہ ہاں اس کی پذیرائی ہو. یہ کلاسز وغیرہ بھی آن لائن کر دی، ورک فرام ہوم کی آپشن بھی ہے. یہ سب کچھ کافی ہے، اس سے عام بندے کی مشکلات کم ہو جائیں گی؟ یہ جو ٹرم ہے نا، دیہڑی دار، عام آدمی، اس ملک کے عام عوام، ان کو کیا فائدہ ہوگا اگر اس ملک کی حکومت کا ایکسپینڈیچر کم ہوگا، یہ کم قرضے لے گی، یہ کم اپنے ترقیاتی کام کرے گی، یہ کم سود ادا کرے گی، تو زیادہ پیسہ یہ ڈیولپمنٹ پہ کاموں پہ لگا سکے گی، اور وہ یقیناً عوام کے لیے ہوگا. صحیح. اسی طرح جو فیصلہ فرض کریں آسٹیریٹی میئرز میں لیا گیا ہے، اس میں اگر کوئی تیل کی بچت ہوتی ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ اور قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں، تو بظاہر تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جی، گورنمنٹ نے ایک علامتی طور پہ کچھ چیزیں کی ہیں، لیکن قوم کو ذہنی طور پہ تیار بھی کرنا ہوتا ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کے پھر بڑے چنک بھی بن جاتے ہیں. تو میں تو ذاتی طور پہ ان چیزوں کا حامی ہوں کہ ہمیں مشکل اوقات میں بچت کے سامان پیدا کرنے چاہیے. رہی بات حکومت نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں، اگر تو حکومت کے پاس تیل کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ اپنے پاس یہ کوشن ہے، میں سمجھتا ہوں اگر کہ گورنمنٹ اپنے پاس سے یہ جو ڈینٹ ہے یہ برداشت کر سکتی ہے، تو بالکل مجھے آواز اٹھانی چاہیے، مجھے حکومت کے خلاف سڑک پہ آنا چاہیے کہ جی آپ کے پاس گنجائش موجود ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور آپ یہ تیل مہنگا کر رہے ہیں کیوں؟ ٹھیک. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں اور فردر بڑھنے کے امکان ہے، اور تیل کی شارٹیج پیدا ہو رہی ہے، تو حکومت نے اگر 100 روپیہ ریٹ بڑھنا کی ضرورت تھی، یا 30 روپے یا 70 روپے بڑھنے کی ضرورت تھی، تو گورنمنٹ نے اس کو جتنا ممکن تھا اتنا کم کر کے قیمتیں بڑھائی ہیں. تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، یہ ایک ناخوشگوار فیصلہ ہے جی. لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی دوسرا رستہ کیا ہے کہ اس کے اوپر تنقید کی جائے؟ مجھے نظر نہیں آتا. اس لیے کہ اس وقت آئی ایم ایف بیٹھا ہے، آئی ایم ایف کا ریویو چل رہا ہے، اور وہ ایک ایک چیز پہ پہلے ہی گورنمنٹ کی ایک ایک چیز کو پکڑے بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر حکومت یہ نہیں کرتی اور اس کو مزید سبسڈی کی طرف جاتی ہے، تو آئی ایم ایف آپ سے ہاتھ کھینچے گا. اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے. اگر وہ ہوا تو جس مہنگائی کو ہم آج رو رہے ہیں اس سے کئی گنا بڑی مہنگائی ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے. سو میری نظر میں ایسے ہے کہ بالکل گورنمنٹ پہ اعتراض کرنا چاہیے، سڑک پہ آنا چاہیے، حکومت کو مجبور کرنا چاہیے ہر اس کام کے لیے جو وہ کر سکتی ہے. یہ بات آپ کی تکنیکی اعتبار سمجھ میں آنے والی ہے قاہرہ صاحب. تکنیکی اعتبار سے تو آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن جو ابھی آپ نے بڑی خوفناک بات کی ہے کہ اللہ نہ کرے وہ نوبت آئے، میں یہاں پریشان ہوا ہوں. یہ کس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ جنگ اور طویل ہو جاتی ہے اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ٹھہراؤ آیا ہے، بلکہ تھوڑا سا ریورسل ہوئی ہے جو خوشگوار قدم ہے. اگر یہ جنگ ایران والی طویل ہوتی ہے
تو اس جنگ کے نتیجے میں انرجی سیکٹر کے اندر وہ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اور اضافے ہوتے ہیں عالمی منڈی میں. تو ہمارے پاس تو کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے انڈیجنس تو پیداوار اتنی ہے نہیں. اب تو ہم گیس بھی باہر سے منگوا رہے ہیں, اتنی ہے نہیں. ایک ہی طریقہ ہوگا کہ اگر مہنگائی باہر سے مہنگا تیل ملتا ہے تو آپ سستا بیچیں, یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے, اور تو کوئی نہیں ہے. چلیے اب ذرا آ جاتے ہیں کی طرف. اس ساری صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی ہے؟ ایران بھی ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے, سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہیں, دفاعی معاہدہ بھی ان کے ساتھ ہے. اور میں دیکھ رہا تھا ترجمان وزیر اعظم مشرف زیدی صاحب کے, انہوں نے کہا ضرورت پڑی تو سعودی عرب کی ہر حال میں مدد کریں گے. دوسری جانب پرائم منسٹر نے ایرانی نئی قیادت کے لیے تفصیلی خط بھی لکھا ہے, اس میں ٹویٹ بھی انہوں نے کیا, مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور ساتھ تعزیت بھی کر رہے ہیں. شاید اس کی جگہ یعنی مبارکباد کی جگہ کوئی اور بہتر لفظ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ وہ سانحے سے گزرے ہیں مشتبہ خامنئی صاحب. تو توازن رکھنا پاکستان کے لیے کس حد تک مشکل ہوا پڑا ہے آپ کے نظر میں؟ ہم جو جس تھن روپ پر چل رہے ہیں وہ درست طرح سے چل رہے ہیں؟ کل وزیر اعظم صاحب نے بھی اور صدر صاحب نے بھی, دونوں ہمارے بڑوں نے ایران کے نئے رہبر کو ان کا عہدہ سنبھالنے پہ ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اور یقیناً جب آپ ان سے رابطہ کر رہے ہیں تو نئے رہبر کے ساتھ پرانے رہبر سے ان کی شہادت پہ تعزیت کر لینا, یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا جو ہو سکتا ہے آپ کی یا میری نظر میں اس طرح مناسب نہ ہو, لیکن جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ کیا. وہاں پہ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان یقیناً نہ صرف سعودی عرب بلکہ دبئی اور قطر, ان دونوں ممالک کا بھی, باقی ممالک بھی خلیج کے جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن یہ دونوں تو وہ ممالک ہیں جو ڈائریکٹلی پاکستان کو سعودی عرب کے بعد سب سے بڑی امداد بھی دیتے ہیں اور برے وقت میں سپورٹ بھی کرتے ہیں. یعنی دبئی نے بھی آپ کو فائنانس کیا ہوا ہے, قطر نے بھی کیا ہوا ہے, آپ ان سے گیس بھی لیتے ہیں, پیمنٹس بھی ڈیلے کراتے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ جب ہمارا معاہدہ نہیں تھا تب بھی ہم سعودی عرب کی اور دونوں مقامات مقدسہ کی وجہ سے اور طویل رفاقت کی وجہ سے ہم سعودی عرب کو ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے. اب ہمارا معاہدہ بھی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے یا ایک ٹینشن کی کیفیت آ گئی ہے جس میں ان کے اوپر بھی تھریٹس آ گئے ہیں. تو دبئی کے اوپر اگر حملے ہو رہے ہیں تو پاکستان اس پہ بھی ناخوش ہے, اور کل ہماری حکومت نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے, اور حملے یقیناً ایران کی طرف سے ہو رہے ہیں. سو ہم نے ایران کو ایک طرح کنڈیم بھی کیا ہے, لیکن ایران کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بھی ہم کنڈیم کر رہے ہیں اور پہلے کر رہے ہیں. تو ایک نیوٹرل ملک کے طور پہ ہم یہی کر سکتے ہیں. سعودی عرب کے اور ایران کے درمیان ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں کہ تعلقات میں تناؤ نہ آئے, بہتری رہے اور کوئی ٹینشن زیادہ نہ بڑھے, اور اس میں پاکستان کے لیے بھی آسانی پیدا ہوتی ہے کہ ایران کے ہمسایہ ملک ہے, مسلمان ہے. الگ بات ہے کہ اکثر ٹیسٹ کیس میں ان کے زیادہ تر مفادات یا تعلقات جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ رہے, لیکن پھر بھی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے. تو ان کے اور سعودی عرب کے درمیان جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, ماحول کو نارملائز کرنے کی پہلی کوشش ہونی چاہیے جو ہم نے کی ہے, آئندہ بھی کرنی چاہیے. ہم کوئی ہاٹ پرسوٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے, نہ جانا چاہیے, لیکن معاہدے بہرحال موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے ایک تنی ہوئی رسی پہ چل کے, آپ نے درست لفظ استعمال کیا, ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے, کوئی نامناسب قدم نہیں ہے. ہم سولیڈیرٹی کا اظہار, کچھ لوگوں کے خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ہمارے پاس کیونکہ ایٹمی صلاحیت بھی ہے اور میزائل کی صلاحیت بھی ہے, تو ہمیں اٹھ کے ایران کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے اور ایران کی طرف نہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ اصل میں مدعے پہ ماننا چاہ رہا تھا کیونکہ ایک امریکی تجزیہ نگار ہے ٹکر کارلسن, اس نے یہ بات کہی کہ جن ممالک کے پاس بھی یہ ہتھیار ہے وہاں نہ رجیم چینج کے بارے میں امریکہ سوچتا ہے نہ حملہ کرتا ہے. مثال اس نے دے دی نارتھ کوریا کی بالخصوص, اور کہا وینزویلا کے پاس بھی نہیں تھا, قیادت ہٹا دی, ایران کے پاس بھی نہیں تھا, قیادت ہٹا دی. سیاسی اختلافات ہمارے اپنے بے شمار ہوں گے کہہ رہا صاحب, بٹ از ناٹ اٹ اے میٹر آف فیکٹ کہ ہمارے کچھ جو آباء و اجداد ہیں, بزرگ گزرے ہیں سیاسی, ان کا بڑا احسان ہے پاکستان کے اوپر کہ ہمارے پاس یہ ہتھیار بھی ہے اور ہم یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں.
یہ بات اس طرح سے سیاسی بیانیے میں جدید نسل کے علم میں اس طرح سے نہیں ہے، جو کہ فیکٹ ہے اور ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے. دیکھیے، سچ بات تو یہی ہے کہ دنیا میں عزت و مقام اسی شخص کا ہوتا ہے جس کے پاس اپنے وسائل موجود ہوں اور اپنے دفاع کے، اپنی عزت کے، اپنی آبرو کے، اپنے مال و متاع کے دفاع کا اس کے پاس ایک سماجی حیثیت بھی ہو، یعنی مسل پار بھی ہو اور وسائل بھی ہوں. دنیا کی قوموں میں بھی یہی اصول ہے. اور آج ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ملک، بہت بڑی فوج، بہت سارے وسائل، وہ سارا کچھ ہو، لیکن دوسری طرف پاکستان جیسا ملک جس کی اکانومی بھی کمزور ہے اور ساتھ بیٹھا جو دشمن ہے جو آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، اور ایون مغرب میں بیٹھا افغانستان بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آپ کے نظام کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے. ایران کے بھی ماضی کے ساتھ ہمارے تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں تھے، وہ بھی ہندوستان کے ساتھ زیادہ قریب تھے، لیکن ہندوستان اگر ہمیں ختم کرنے کے درپے ہے، بڑی فوج ہے، بڑی اکانومی ہے، بڑا ملک ہے، تو پاکستان کے پاس روایتی ہتھیاروں، روایتی افواج کے ساتھ ساتھ ایک ڈیٹرنس کے طور پہ اپنے دفاع کے لیے True that. یہ ہتھیار ہونا دفاع کی ضمانت ہے. دنیا کے ہر ملک نے کوشش کی، لیکن ٹیکنالوجی کے اوپر صرف چند ملکوں کا قبضہ رہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صرف ایٹمی بم تو چلو، ایٹم تو اس کی تباہیوں کے نقطہ نظر سے کہا جاتا ہے نا کہ یہ چند ممالک کے پاس ہے اور کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن بہت سارے ملک اس کوشش میں ہیں. پاکستان کی، ہمارے آبا کی ہم پہ کیا مہربانیاں ہیں، اس کو گیج کر کے اپنی نئی نسل کو پڑھانا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے قتل کی ایک بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے باوجود تمام تر امریکی کوششوں اور انسینٹیوز کے، انہوں نے ایٹمی پروگرام کی طرف جانے اور بم بنانے کا وعدہ اعلان کیا، کوشش کی اور پیچھے نہیں ہٹے. مسلمان ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، فنڈ بھی حاصل کیا، ان کے ساتھ تعاون بھی حاصل کیا. اور اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے، ان کا بھی یہ گناہوں میں ایک گناہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی جو کہ ہمارے پاس انڈیجنسلی نہیں تھی، ہمیں وہ لے کے دی ان کے حکومت میں، اور پاکستان اس قابل ہوا کہ ہم اپنے دشمن کے اہداف کو، وہ ہتھیار جو اس کے پاس ہیں اسی طرح کے ہتھیار بنا کے اس کو ڈیٹرنس کے طور پہ استعمال کر سکے. لہٰذا ہندوستان اب ہمارے ساتھ ایک کھلی جنگ میں انگیج نہیں ہوتا، ہم بھی نہیں چاہتے، ہمارے پاس تو دفاعی نوعیت کے ہیں. تو یہ بات بالکل درست ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن تیسرا بھی ہمارے آبا کا ایک قصور تھا، ذوالفقار علی بھٹو شہید کا. آج امریکہ کو اپنی اکانومی کے بھی چیلنجز ہیں، اس ریجن کے اندر تھانے داری کی بھی ضرورت ہے کہ اسرائیل تگڑا رہے اور یہ آئل کی ویلتھ کے اوپر ان کی مرضی رہے. اور چائنا کو اور دیگر اس ممالک کو، جو اس وقت دنیا میں امریکہ کی ہیجمنی ہے وہ ڈالر کی ہے، طاقت جو اس کے پاس طاقت ہے وہ ڈالر ہے. یہ اکانومی کا آپ نے ذکر کیا تو یہ بھی یاد آ گیا، ابھی جو مشرق وسطیٰ گلف کنٹریز ہیں ہمارے دوست ممالک، یہ تو بڑی سیف ہیون تھے سرمایہ کاری کے لیے، پیٹرو ڈالر اکانومی تھی. اب آئی ٹی سیکٹر آ رہا تھا، اب ایران کہہ رہا ہے ان کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے، ایمیزون کا ڈیٹا سینٹر بھی ٹارگٹ ہو چکا ہے، یہاں پہ پراپرٹی کی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی تھیں. تو کیا یہ علاقہ بھی محفوظ سرمایہ کاری کی جگہ ہے؟ کیونکہ متبادل لوگ سجیسٹ کریں کہ اب سنگاپور، ہانگ کانگ میں سرمایہ کاری ہوگی، ان ممالک میں جو خدشات اور جو انسٹیبلٹی ہے وہ پرویل کرے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ یقیناً یہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت سارے مسائل تو پیدا کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اس میں اکانومی بھی بڑی بری طرح ہرٹ ہوتی ہے اور اس کا اثرات بھی ہوں گے. مسلمانوں کے یہ ممالک ہیں، انفارچونیٹلی جی یہ ہمارے مسلمان ضرور ہیں، لیکن تعلیم و تعلم کی طرف توجہ کم رہی. اب یہ دینا شروع ہوئے، اب انہوں نے اس طرح کوشش شروع کی تھی، لیکن ادھار کی لی ہوئی فوجیں آپ کے لیے لڑا نہیں کرتی. صحیح بات، یہ بات طے شدہ ہے. آپ نے خود اپنے لیے لڑنا ہوتا ہے، اپنے ہتھیار پیدا کرنے ہوتے ہیں. دفاعی بجٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے حالات کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک تعلق ان سے دنیا کی دوسری طرف جانے کا ہے، سنگاپور ہو یا ہانگ کانگ ہو یا باقی ممالک، دیکھیے نارملی
दुबई में दुनिया में जो दौलत पैदा हुई वो सिर्फ पाकिस्तानियों की या हिंदुस्तानियों की नहीं, वो तो रशियन भी, वो चाइनीज भी, वो अमेरिकन भी, वो यूरोपियन भी, दुनिया भर के, अफ्रीकन भी, दुनिया भर के वो लोग, वो ममालिक जहां से लोगों के पास आसान या इल गॉटन वेल्थ आई, ज्यादा लीगल वेल्थ भी गई है, लेकिन इल गॉटन वेल्थ आई, और उस वेल्थ को वहां पार करने का बड़ा अच्छा जरिया बना, तो वो तो आज भी वही होंगे। इसलिए कि आज भी दुबई या ये ममालिक जो हैं, ये कोई अपने वजह से, अपने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, कोई इंटरनल अपराइज की वजह से कमजोर नहीं हो गए। यहाँ जो कुछ हुआ उन पे बैरूनी इम्पोज हुआ। अगर कल कला को ये हालात हो जाते हैं कि वहां पे गिरदो नवाज से ये जंगी माहौल खत्म हो जाता है और ऑप्शन कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है, तो इन ममालिक के अंदर जाके चीजें पार करना नुकसानदेह नहीं होगा। ये दुबई फिर अपनी पोजीशन गेन कर सकता है, इसलिए कि वो अपनी गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर या अपनी इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन। अच्छा कायरा साहब, अब जारी बात है, तड़का तो मैंने लगा, गुफ्तगू बड़ी संजीदा हो गई है, कोई संजीदा सियासी मुद्दा भी सामने आना चाहिए ना। अपोजिशन की बात कर लेते हैं, पीटीआई की, उनके चेयरमैन इमरान खान साहब की, कुछ सुना है, कोई हलवा हो रही है, कोई गपशप चल रही है, को आप इस बारे में कोई बाखबर हैं या नहीं? आपसे बाला बाला सब कुछ हो रहा है, और ये स्टेबिलिटी तो वाकई चाहिए पाकिस्तान को सियासी तौर पर, या आप इससे भी इनकारी हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल है ना जी भाई, अगर पिछले 20, 30, 40 साल को देखते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव की मुसलसल दास्तान है। ठीक है। ये जो अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बुनियाद पे इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी होती है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। वैसे फ्रैंकली मैं कुछ इतना लायक भी नहीं और इकोनॉमी को समझता भी नहीं, लेकिन क्या होगा अगर मुल्क के अंदर बड़ा अफाम तफहीम हो जाए, तो फिर क्या हमारा इन्वेस्टर, बाहर की दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, उन मंडियों में हमें ज्यादा रसाई मिल जाएगी, क्या बाहर से हमें तेल सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा, क्या पाकिस्तान की लेबर जो है वो सस्ती हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, या पाकिस्तान पे लगने वाली जो तजारती कदगने हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। मुझे समझ नहीं आई आज तक कि इससे क्या फर्क आएगा बड़ा। हाँ, किसी हद तक किसके एक सिम्टोमेटिक इसके असरात होते हैं, और सिम्टोमेटिक असरात में यकीनन इसका फर्क आ सकता है, और ये एक अच्छा अमल भी है, कोई शक नहीं, होना चाहिए। मुझे नहीं पता जो आपने फरमाया कि वहां उनसे कोई मुज़ाकरात या कोई डायलॉग हो रहा है या कोई रसूख हो रहा है, मेरे इल्म में नहीं है। होगा तो अच्छा है, लेकिन मुझे होता नजर नहीं आता। इसलिए कि क्या इसी मौजूदा निजाम को या सेटअप को या तर्ज को चलाना, क्या यही चलाने वालों के मफाद में है, या वो समझते हैं, या उनकी सोच में बाकायदा सीरियसली फर्क आ गया है कि हाँ ये निजाम नहीं चल रहा, अब हमें कोई और सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो खान साहब को मुल्क में अगर वो जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, खान साहब समझौता करके निकलेंगे या खुलेआम उनको इजाजत दी जाती है, तो वो आगे जो सियासी सरगर्मियां अगर करते हैं तो उससे क्या स्टेबिलिटी का अमल आएगा, क्या मौजूदा सेटअप इसको अब्जॉर्ब कर लेगा, ये बात मुझे समझ नहीं आती। ये जो बात आपको समझ नहीं आती, ये असल में आप खबर भी है, आपके तज्जिये में खबर भी छुपी हुई है उन लोगों के लिए जो इस मौजू पे मुतलाशी थे कि कुछ खबर मिले।